بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا مبارک درس قرآن کا آغاز کر رہا ہوں۔ بعض ناگزیر حالات کی بنا پر میں نماز فجر با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جا سکا، اور وہ اس لیے درس قرآن جو روزانہ جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب نماز فجر کے بعد درس دیتے ہیں، وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا، لہٰذا اس کی جگہ میں خود اب یہ کاوش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ شروع کرتا ہوں درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جاسیہ کی آیات مبارکہ 10 اور 11 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، یہ سر تابہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ نمبر 11، اصل الفاظ ہیں من ورائہم جہنم۔ ورا کا لفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ وہ آگے ہو یا پیچھے۔ اس لیے دوسرا ترجمہ ان الفاظ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہے۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بے خبر منہ اٹھائے اس راہ پر دوڑے جا رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے جس میں وہ جا کر گرنے والے ہیں۔ دوسرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کر اپنی اس شرارت میں مشغول ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ولی کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ دیویاں اور دیوتا اور زندہ یا مردہ پیشوا جن کے متعلق مشرکین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص ان کا متوسل ہو، خواہ وہ دنیا میں کچھ ہی کرتا رہے، خدا کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہوگی، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی مداخلت اسے خدا کے غضب سے بچا لے گی۔ دوسرے وہ سردار اور لیڈر اور عمراء اور حکام جنہیں خدا سے بے نیاز ہو کر لوگ اپنا رہنما اور مطاع بناتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ یہ آیت ایسے سب لوگوں کو خبردار کرتی ہے
کہ جب اس روش کے نتیجے میں جہنم سے ان کو سابقہ پیش آئے گا تو ان دونوں قسم کے سرپرستوں میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ 7 تابہ ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمشرکین والمشرکات۔ اے میرے پاک پروردگار، تو مہربان رحم کرنے والا ہے، تو وحدہ لا شریک غفور الرحیم علی کل شیء قدیر ہے۔ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سزاوار ہوں، نادم ہوں اپنے گناہوں پر۔ یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہیں، یا اللہ وہ سب معاف فرما دے۔ یا اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، جو کلام الہی تیرا میں نے پڑھا، جو ذکر اذکار تسبیحات نماز میں ادا کی ہیں، یا اللہ وہ سب قبول فرما، ان میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما دینا، اور صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان کی برکات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیۃً تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرمانا۔ پروردگار، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا، میرا خاتمہ دین کامل پر کرنا، عزت کی موت عطا فرمانا، ذلت کی موت سے محفوظ فرمانا میرے پروردگار۔ قبر کے عذاب، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، آخری وقت کلمہ نصیب فرمانا، اور مرتے وقت جان کنی کے وقت آسانی پیدا فرما دینا۔ یوم معاشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمانا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لینے کی سعادت حاصل فرمانا۔ پروردگار، رات جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ پلسرات کا راستہ آسان فرما دینا۔ یا الہ العالمین، سلامتی و حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، صحابہ کرام پر، شہداء کرام، صالحین، تابعین، تبع تابعین پر۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، شیوخ و اساتذہ، اور تمام مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں وفات پا گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے سیئات کو معاف فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما دے۔ یا اللہ خاص کر میرے دوستوں، عزیز و رشتہ داروں کے جو بھی عزیز و اقربا وفات پا گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، جو نیک ہیں ان کے درجات بلند فرما دے، اور جو معذب ہیں ان کو عذاب سے نجات دلا دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو آخری دم تک اپنے سچے دین پر قائم رکھنا، ہر دکھ تکلیف پریشانی مصیبت اور بیماری سے محفوظ فرمانا، ہر امتحان اور آزمائش کی صورت میں ان کی مدد فرمانا، کامیابی عطا فرمانا، ان کی مشکلیں اور رکاوٹیں دور فرمانا، کاروبار، تجارت، ملازمت کا تحفظ عطا فرمانا، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمانا، اور بچوں کی حفاظت فرمانا، گھریلو مسائل میں الجھی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی پریشانیاں دور فرمانا، ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہونا، ان کے وسائل میں وسعت عطا فرمانا، وہ کسی کے محتاج نہیں، اب سے ہمیشہ ہم سب کو اپنا محتاج رکھنا، اپنے خزانوں سے عطا فرمانا، پروردگار کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مسلم دنیا اس وقت پریشان ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما،
میرے ملک کی بیٹی اور بے گناہ لوگ جو ظالموں کی قید میں ہیں دوسرے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو جیل سے قید سے ان سے نجات دلا دے۔ یا الہ العالمین، میرا پاک وطن اور دوسرے اسلامی ممالک جو دوسروں کے زیر تسلط ظلم و بربریت کا شکار، برہانی کیفیت اور وبائی امراض میں مبتلا، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، استحکام نصیب فرما، حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے محفوظ فرما میرے وطن کو۔ یا اللہ ایسی نیک اور مخلص کی قیادت عطا فرما جو تیرا دین اس دنیا میں نافذ کر سکے، خاص کر میرے ملک میں تیرا دین نافذ کر سکے، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اپنے لیے مانگی، یا پروردگار ہمیں بھی عطا فرمانا، جس شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اس سے ہمیں بھی محفوظ رکھنا۔ میرے پروردگار جو مانگا ہے عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکا میرے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، وہ سب عطا فرمانا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراگ درس قرآن، جس میں آج سورہ جاسیہ کی آیات مبارکہ 10 اور 11 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے نہ صرف خود بلکہ دوستوں کو بھی شیئر کر کے سبسکرائب کرنے کا کہہ دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں خاص کر پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ، روحانی اور قرآنی ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔